11واں مہینہ تھا 9 سپٹمبر، ہمارا 9 تاریخ ہے 11 نومبر، یہ بھی ایک سارٹ آف 9/11 ہے۔ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، نہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے، نہ ہم ایسے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ جب طاقتوروں کے سامنے بولیں گے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ سب کو جانتے ہوئے بھی ہم اپنے ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمیں ادراک ہو چلا تھا مہینوں پہلے، بلکہ سال پہلے ادراک ہو چلا تھا کہ یہ جو بدبخت حملہ قابض ہوا ہے پاکستان پہ بغیر الیکشن اس کے اور فارم پہ، یہ پاکستان کو ڈبونے جا رہا ہے۔ بہت سارے صحافیوں کو یاد ہوگا، میں اکثر اپنی انٹرویوز میں یہ کہتا تھا کہ میرے اس انٹرویو کو ہمارے سامعین ڈوبتے جہاز کا 9 SOS سمجھیں۔ ہر انٹرویو میں نے جو بھی اینکر میرے پاس آئے، میں ان کو گزار ہوں، میں نے ان سے کہا کہ میری دانش میں ہماری تاریخ کی اس بات کو ڈوبتے جہاز کے آخری سگنل سمجھا جائے، SOS۔ ہمارے وہ خدشات ٹھیک ہو رہے ہیں، ثابت ہو رہے ہیں۔ ابھی جو امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کم سے کم مجھ سے تو 5 دفعہ یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کا دفاع کرنا ہے، 5 دفعہ، اور اسی اسپیکر نے 2 دفعہ اس نے لیا ہے، ایک 2 دفعہ اس نے۔ میں خود نمائی نہیں کرنا چاہتا۔ 93 میں جب میں دوسری دفعہ منتخب ہو کے آیا، عمر ایوب کا والد اسپیکر تھا، میں نے دوسرے دن کھڑے ہو کے اسے کہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ کہ اسپیکر صاحب، آپ نے کل ہم سے سینکڑوں لوگوں سے آئین کے تحفظ کا حلف لیا۔ میں نے حلف کا وہ پورا پڑھ کے سنایا۔ میں نے کہا اگر یہ فارمیلٹی ہے تو یہ پوری ہو گئی، اور اگر اس کے ہر لفظ کو ہم نے اس پہ بلیو رکھنا ہے، ابلیگیشن ہے، پھر ہم یہ کیسے کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا محمود بھائی میں آپ کی بات نہیں، اچھے صاحب میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا۔ میں نے کہا میں اسی کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ہم سے حلف لیا کہ آئین کا ہم دفاع کریں گے، کس طرح؟ کہتے ہیں اس بات کو وہ نہ کریں، آپ کی سیٹ جا سکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ سمجھائیں، اگر یہ فارمیلٹی تو ہو گئی، کہتے ہیں نہیں وی مین اٹ۔ میں نے کہا پھر مہربانی کر کے ہم سب سے ایک اور اپیل ہے۔ کہتا ہے وہ کیا؟ میں نے کہا ہم سے یہ اپیل لیں کہ اگر کوئی سرکردہ جرنیل یا کوئی اور آئین کو وائلیٹ کرے گا تو ہم پاکستان کے تمام لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی اس دن سڑکوں پہ ہوں گے۔ میری بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا، تو ہم آئی چکلے صاحب آپ بیٹھ گئے، ہم سے بار بار لیا گیا ہے حلف، یا جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، غلط عوام کو غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو عنصر ہے وہ مذہب کا ہے۔ اسلام ہمارا 2 ارب انسانوں سے مشترک ہے، 2 ارب انسانوں سے، 54 اسلامی ممالک سے۔ یا تو ایک ہمارے ہاں ایک ہماری افغانستان کا جو ملک ہے اس سے تو ہمارا رشتہ خونی بھی ہے، قبائلی بھی ہے، زبان بھی ایک، قوم بھی ایک۔ وہ رشتے ہم تب بھولیں گے اور بھولنا چاہتے ہیں، کٹ کرنا چاہتے ہیں جب یہاں جمہوریت کی بادشاہی ہوگی، جب یہاں بنیادی شعور کا احترام ہوگا، جب یہاں اور منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ہر آدمی آئین کے سامنے برابر ہوگا۔ لیکن جب ایسے ہو 45% افراد غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں اور یاروں کو یہ پڑی ہو کہ ہمیں زندگی بھر کے لیے تمام عدالت کی کارروائی سے مستثنیٰ کیا جائے۔ مسٹر سوکسی کا نام نہیں لیتا، مسٹر سوکسی پھر کس کی تحقیقات ہوگی؟ ہیروئن کے مریض کی جو مجبوری سے سائیکل چوری کرتا ہے؟
ایران کی اس مریض کی جو بھوک چوری کرتا ہے اس کو آپ کیسے چلائیں گے؟ اور بڑے ودور پہ بیٹھ کے ملک ظلم لٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ. یا ایک فرد جو بھی میرا باپ ہو بزرگ چیز ہے، میرے یہ بہترین دوست ہو، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی. پاکستان کو، پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پوچھتا، یہ حق ہی نہیں پوچھتا. ہم نے میری مراد سب سے میں خود پھر آپ سب ہم اپیل کریں گے تمام سیکشن آف سوسائٹی کے، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ جو بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے یا آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ہم ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بنیادوں پہ حملہ ہے. Let's all get up and save the country. آئے ہم سب اٹھے اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے. پارلیمنٹ کو ہم کو چلنے نہ دیں، یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا، نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا. ہم اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ تمام پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں، اور یہ پرسن جو ان باتوں کو سمجھتا ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں دوستہ اور گاڈ سے ہماری رہنمائی کریں. آئے ہم سب اس ملک کو بچانے کے لیے اجتماعی دانش سے ایک ایسا نظام بنائیں کہ بلاؤں کو روکیں، ورنہ پھر دیر ہو چکی ہوگی. ایسا نہیں چلے گا. اسکول کے بچے، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سوسائٹی کے لوگ نکلے اپنے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے اب گولیاں ماریں گے. یا مذہبی لوگ، اختلاف ہو سکتا ہے، لبیک والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بسم اللہ گولیاں مارو لوگوں کو. دماغ خراب ہے تمہارا، دماغ خراب ہے. کیوں مجبور کر رہے ہو لوگوں کو کہ وہ بھی تمہارے مقابلے میں ہمارا فیصلہ کوئی اٹھائیں؟ ہم اب پاکستان کے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے. ہمیں حکم اعضا لا الہ الا اللہ، ہمیں نکلنا ہے. کل ہم نے ایک ابتدا کے طور پہ علامہ صاحب میں بھی ساتھ تھا، ان کی اجازت سے ہمیں ٹی وی پہ وہ دے دیا کہ آج رات سے گلی کوچوں میں نہیں، تاکہ وہ ہمارے بچوں کو نہ مار سکیں، گلی کوچوں میں نہیں، آج رات سے 8:30 بجے ہم نے بس سلوگن شروع کرنے ہیں. آج رات کا سلوگن وہ ہے جو ابھی بیان پیشیر ہے، ایسے دستور کو، ایسے منشور کو ہم نہیں مانتے. سارے پاکستانیوں نے، مرد عورت نے، بچوں نے، ہر پارٹی نے، عمران کی پارٹی کے کارکن بضد تھے کہ اب تاریخ کب شروع کریں. تاریخ شروع ہو چکی. آج رات اتنی چیخ و پکار ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان رز اٹھے کہ انسان جب چیختا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے ان کو کہا تھا امریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد. تیسرا یہ کہ قیدیوں کو رہا کرو. یہ آج رات کا سلوگن ہوگا. کالی پٹیاں ہم نے باندھی ہیں، یہ جو کالا لباس پہن کے آئے، میں کالا لباس پہن رہا تھا، میں نے کہا نہیں ایسا یہ نظر ہے. یہ احتجاج ہم نے شروع کر دیا. کوئی کسی سے ہماری خدا کی کوئی دشمنی نہیں، لیکن جو ہمارے آئین پہ حملہ ہوگا، جو ہماری بنیادی اصول انسانی حقوق پہ حملہ ہوگا، جو پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہوگا، اس کا ہم نے